بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہاں سے اللہ رب العالمین زجر اور سود کی مذمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب سوال ذہن میں آئے گا کہ پیچھے اللہ نے انفاق کے مسئلے کو ذکر کیا، مالوں کو خرچ کرو، اور ساتھ اللہ نے سود کے مسئلے کو ذکر کر دیا، تو سود کے ساتھ ربا کے ساتھ مال کے خرچ کرنے کوئی خاص مناسبت ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض بندے تو وہ ہیں کہ جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بغیر کسی عوض اور معاوضے کے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا تو درکنار، کسی کو ضرورت مند کو قرضہ بھی نہیں دیتے، اور اگر قرضہ دے بھی صحیح تو وہ سود پر دیتے ہیں، بغیر سود کے قرضہ بھی نہیں دیتے۔ تو اس مناسبت سے اللہ نے یہاں پر سود کا بیان کر دیا۔ الذین یأکلون الربا، الذین وہ لوگ، یأکلون اے یأخذون جو لیتے ہیں سود، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے، مگر کما یقوم الذی ایسے جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ بندہ، یتخبطہ الشیطان جس کے حواس کھو دیے ہو شیطان نے، یا پاگل کر دیا ہو اس کو شیطان نے، من المس سے لپٹ کر کے ایسے وہ کھڑے ہوں گے۔ اب یہ لا یقومون کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ دنیا کے اندر ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ مجلس سے اٹھتے ہیں تو ایسے ہنگامہ برپا کرتے ہیں، ابھی وہاں پر جانا ہے، وہاں پر زمین خریدنی ہے، وہاں پر قرض دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو یہ دنیا کا مراد ہے۔ لیکن زیادہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آخرت پر محمول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی یہ حالت ہوگی، جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی یہ حالت ہوگی۔ اب سوال ہے کہ ان کو اللہ نے یہ جزا کیوں دی ہے؟ تو یہ جزا دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند ثابت کرتے تھے، اور عقل مند ثابت کر کے بے عقلی والا کام کرتے تھے، کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ عقل مندی والا کام نہیں ہے، وہ بے عقلی والا کام ہے۔ تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہوئے بے عقلوں والا کام کیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو سزا بھی یہ دی کہ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو یہ بالکل پاگل پنے کے طور پر اٹھیں گے۔ پھر یہاں پر اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ بے ہوش ہو گئے یا پاگل پنا ہوگا، عام پاگل پنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ ایسے پاگل ہوں گے کہ جس طریقے سے کسی کے اوپر جنات آتے ہیں، جن آ کر اس کو مس کر دیتے ہیں تو وہ بابیلا برپا کرتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، لاتے مارتا ہے، چھڑا کر کے کبھی بھاگتا ہے، تو ایسی حالت ہوتی ہے ان کی۔ تو فرمایا کہ یہ جو سود خور ہوں گے قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی بھی یہ حالت ہوگی، یہ خاص حالت ہوگی۔ ان کی وجہ کہ اگر کوئی عام آدمی بے ہوش ہو بیماری کی وجہ سے تو اس کو تکلیف پھر محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب اس کی یہ حالت اور ایسی حالت کے اندر جب وہ عقل سے بیگانہ ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جب یہ اٹھیں گے قبروں سے تو اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی کہ ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے ان کے پیٹ ہوں گے، جب یہ چلیں گے تو یہ گرتے پڑتے آگے جا وہ جا رہے ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، معراج والے دن جس رات مجھے سیر کروائی گئی، معراج کروایا گیا، تو ایسے لوگوں کے اوپر میرا گزر ہوا کہ جن لوگوں کے جو بڑے بڑے پیٹ تھے، بطونہم کالبیوت فی الحیات، بڑے بڑے پیٹ تھے اور ان کے اندر سانپ تھے، اور جو باہر سے بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے تھے۔ تو یہ ان کی جب فرمایا کہ ان کا یہ حال ہوگا جب یہ قیامت والے دن جب اٹھیں گے۔ ذالک یہ سزا یہ اللہ نے کیوں دی ہے؟ بأنہم اس وجہ سے، قالوا وہ کہا کرتے تھے، انما البیع مثل الربا بے شک بے خرید و فروخت مثل الربا یہ سود کی طرح ہے۔ اب حقیقت کے اندر جب ان پر یہ سوال ہوتا کہ تم یہ سود کا لین دین کیوں کرتے ہو، تو وہ ان کو کہنا تو انہوں نے اصل یہ تھا کہ
یہ سود جو ہے یہ بے شرع کی طرح ہے کہ جس طریقے سے خرید و فروخت کے اندر مال کمانا جائز ہے تو یہ سودی طریقے سے مال کمانا، یہ بھی ہم مال کماتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن انہوں نے اس کو الٹ کر کے ذکر کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اصل حقیقت کے اندر ہے ہی سود ہے، بیع تو اس کی فرع ہے، اصل حقیقت کے اندر تو سود ہے، سود حلال ہے، بیع تو اس کی فرع ہے، تو اس لیے انہوں نے اس انداز سے ذکر کیا، مبالغۃً انہوں نے یہ جملہ ذکر کیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے یہ جو جملہ ہے یہ کفریہ جملہ ہے، یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، اسی وجہ سے یہاں سے یہ جو لوگ ہیں یہاں سے کافر مراد ہیں، یہاں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ کافر مراد ہیں۔ کافر کیسے مراد ہیں؟ وہ اس وجہ سے مراد ہیں کہ جو بندہ سود کو حلال سمجھتا ہے، جو بندہ سود کے لین دین کو حلال سمجھتا ہے تو حلال سمجھنے کی وجہ سے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ حلت ربا کا جو بندہ عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، کیوں؟ اس واسطے کہ آگے آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا بیع خرید و فروخت کو، ربا کو حرام کیا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کے حرام کردہ کو جو بندہ حلال کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، تو اس حلت ربا کے عقیدے کی وجہ سے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ دوسری بات کہ ان کا یہ جو جملہ قول ہے وہ زبان سے کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت ہی تو سود کی طرح ہے، یہ جملہ یہ کفریہ جملہ ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ جو بندہ یہ جملہ بولتا ہے تو ایسے بندے کے اوپر فقہا کفر کا فتویٰ لگائیں گے۔ اور تیسری چیز کہ ان کا عمل اس کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ سود کا لین دین کر رہے ہیں، سود کا لین دین بھی کرتے ہیں، عقیدہ بھی ہے، زبان سے بھی کہتے ہیں اور عمل بھی ان کا ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے کافر مراد ہے۔ اب یہ جو میں نے بات ذکر کی یہ اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ آگے آ رہا ہے کہ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کافر رہیں گے۔ مسلمان جتنا بڑا بھی گناہ گار ہو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر نہیں رہے گا۔ اب یہیں سے اگلی بات ایک اور بھی ہے کہ آج کل ہمارے مسلمان بھائی کو بھی سود کا لین دین کر رہے ہیں، تو ان میں سے جو سود کا لین دین کرتے وقت سود کو حلال سمجھے گا تو وہ بھی اس حکم کے تحت داخل ہوگا، اور جو سود کو حلال تو نہیں سمجھتا تو گناہ ہے، کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، گناہ کا کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا جائے گا، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بہرحال اس سے بچنا یہ اشد ضروری ہے، کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ سود کا لین دین کرنے سے باز نہیں آتا اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان ہے، جان کے اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، یہ رد ہاں کے معنی ہے۔ اللہ نے یہاں پر علت بیان نہیں کی کہ سود کو میں نے حرام کیوں کیا ہے اور میں نے خرید و فروخت کو حلال کیوں کیا ہے، اللہ نے اس کی عقلی جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے، فرمایا کہ میں ہوں کہ جو تمہارے اوپر احکامات نافذ کرنے والا ہوں، یہ میرا حکم ہے، تم کون ہوتے ہو چوں چرا کرنے والے؟ اللہ نے حلال کیا بیع اور حرام کیا سود کو، حالانکہ دونوں میں کھلا فرق ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربی، بس وہ شخص، اب ایک بندہ وہ تھا کہ جو پہلے سودی لین دین کاروبار کر رہا تھا، اس کے سامنے یہ بات آئی کہ جو بندہ سود کو حلال سمجھتا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، تو اس کے سامنے یہ باتیں آئیں تو اس کو نصیحت حاصل ہوئی اور اس نے توبہ کر لی، اس نے توبہ کر لی، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر حکم جاری کر دیا کہ جو پہلے وہ سودی کاروبار لین دین کر چکا ہے اور سود کے نتیجے میں جو کچھ وہ کما چکا ہے وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن آئندہ کے بعد اس کے ہمیشہ کے لیے وہ توبہ کر لے، اب آگے وہ دوبارہ سودی لین دین سودی کاروبار نہ کرے۔ فمن جاءہ، بس وہ شخص جاءہ آ جائے اس کے پاس، موعظۃ نصیحت من ربی، اس کے رب کی جانب سے، فانتہا، بس وہ رک گیا، کس چیز سے رک گیا؟ سود کے لین دین سے اور سود کو حلال کہنے سے وہ رک گیا، فلہ، بس اس کی ملک ہے، اس کے لیے حلال ہے، جائز ہے، ما سلف، جو گزر چکا، جو وہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے،
وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، آئندہ ابھی وہ خیال کرے، آئندہ وہ یہ کام نہ کرے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا باطنی معاملہ إِلَى اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی طرف ہے۔ کیا مطلب؟ کیا اس نے یہ توبہ جو کی ہے یہ سچے دل سے توبہ کی ہے یا پھر اوپر سے توبہ کی ہے؟ یہ دلوں کا حال جاننے والا اللہ ہے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ظاہر کے اوپر حکم لگائیں گے کہ جو اس کا ظاہر ہے اس کے اوپر حکم لگے گا، جو باطن ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر اس کی جو توبہ اس نے کی ہے، اگر وہ سچی توبہ ہوگی تو وہ اس کو نفع دے گی، اور اگر اس نے سچی توبہ نہیں کی، منافقانہ توبہ کی ہے، تو اس کا وبال اس کے اوپر پڑے گا۔ تمہارے لیے اس کے اوپر کسی قسم کی بدگمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ومن عاد، اور وہ شخص جو عود کرے گا اس قول اور فعل کے بعد، اس قول اور فعل کی طرف جو عود کرے گا، جو دوبارہ یہ کہے گا کہ سود تو بے شرع کی طرح ہوتی ہے، یا جو بندہ دوبارہ یہ لین دین کرے گا اور یہ عقیدہ رکھے گا حلال ہونے کا، فَأُولَٰئِكَ، بس یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار، جو ساتھی ہوں گے آگ کے، بوجہ گناہ ہونے اس کام کے، چونکہ یہ گناہ کا کام ہے، اس وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ کیوں رہیں گے؟ کہ جب زبان سے کفریہ جملہ بولیں گے تو کافر ہو جائیں گے، اور جہنم کے اندر کافر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا رہتا ہے اللہ الربا، سود کو مٹاتا رہتا ہے اللہ رب العالمین، سود کے اندر بے برکتی ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الربا وان کثر فان عاقبته تصير الى قل، کہ سود اگرچہ بظاہر زیادہ نظر آتا ہے لیکن اس کا نتیجہ کمی کی طرف ہوتا ہے۔ بظاہر بندہ دیکھتا ہے کہ بہت پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن حقیقتاً اس کے اندر بے برکتی ہوتی ہے۔ اللہ مٹاتا ہے، یا اللہ اس کے مال کو ہی ختم کر دیتے ہیں، یا مال تو ہوتا ہے لیکن اللہ اس کے مال سے بے برکت، اس کے اندر بے برکتی ڈال دیتے ہیں، برکت نکال دیتے ہیں۔ کیوں کہ سونا چاندی اور مال اسباب یہ بذات خود بندے کا مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ سونا چاندی مال اسباب اس سے ملنے والا جو انسان اپنی ضرورت میں استعمال کرتا ہے، اور اس سے جو بندے کو نفع حاصل ہوتا ہے، بندہ اس سے اپنی راحت اور آرام کے سامان کو خریدتا ہے۔ جب جو بندہ کہ جس کے پاس سودی مال بہت زیادہ ہے لیکن اسباب راحت تو ہے لیکن اس کے پاس چین سکون نہیں ہے، تو پھر ایسا ہی ہے کہ گویا کہ وہ بالکل فقیر اور محتاج ہے۔ اللہ مٹاتا ہے سود کو، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور بڑھاتا رہتا ہے صدقات کو۔ اللہ برکت ڈالتا ہے، بظاہر کم ہوتا ہے لیکن حقیقتاً یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اب سود اور صدقہ یہ آپس کے اندر متضاد چیزیں ہیں، یہ آپس کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے ان کو یہاں پر اکٹھا کر کے کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ جو صدقہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنا مال دوسرے آدمی کو بغیر کسی وجہ سے دیتا ہے، اور سود خور دوسرے آدمی کا مال بغیر کسی عوض اور بدلے کے اس کا مال سمیٹ کر کے اپنے پاس لے آتا ہے۔ اور اس کی جو نیت ہے، نیت کے اندر بھی فرق ہوتا ہے۔ نیت کے اندر فرق کیا ہے کہ جو صدقہ کرنے والا ہے مصدق، وہ اپنا مال دیتے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اور سودخور مال لیتا ہے کیونکہ تاکہ ناجائز طریقے سے میں اس کا مال اپنے پاس سمیٹ کر کے لے آؤں۔ اور اس کے نتیجے کے اندر بھی فرق ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ سود خور کا مال کم ہو جاتا ہے یا برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جو صدقہ کرنے والا ہوتا ہے اس کا مال بظاہر تو کم ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی برکت اس کے اندر اللہ رب العالمین بڑھا دیتے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو مال کا حوض کار ہوتا ہے اس کی حوض، اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اور صدقہ کرنے والا جو ہوتا ہے اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور اس کا مقصد اللہ پورا فرما دیتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ نہیں دوست رکھتا ہر کافر کو، کافر ہے مستحل جو حلال سمجھتا ہے، اثیم گناہگار ہے جو یہ سودی کاروبار کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا، خوشخبری ہے کہ جو سودی کاروبار نہیں کرتے،
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ان باتوں کو مان لیا، وعملوا الصالحات اور اسی کے مطابق نیک اعمال کر لیے، واقاموا الصلاۃ بالخصوص قائم کرتے رہتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ کو، یہ اخلاق کا بیان ہے۔ لہم اجرهم عند ربهم جلب منفعت، ان کے لیے ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ سود کہتے کس کو ہے تو اس کے متعلق بہت بڑی بحث ہے، انشاءاللہ